بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید فصلی لربک وانحر صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین، قربانی کرنا ہر مسلمان عاقل، بالغ، مقیم اور صاحب نصاب پر واجب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کرنا فقط سنت ہے۔ بھئی ایسا نہیں ہے، قربانی کرنا فقط سنت نہیں ہے، اور الزام دیتے ہیں کہ احناف نے اس کو واجب کیا ہوا ہے۔ بھئی احناف نے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اپنے اوپر واجب کیا ہوا تھا، اور حضور علیہ السلام ہر سال قربانی فرمایا کرتے تھے۔ یہ صرف احناف کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ صحابہ، تابعین اور خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک ہے۔ اور اس سے بڑھ کر جو دلیل قرآن کریم کے اندر موجود ہے، سورۃ الکوثر کی آیت نمبر 2 ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فصلی لربک وانحر، محبوب اپنے رب کے لیے نماز ادا فرمائیں اور قربانی کریں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے امر کے صیغے کے ساتھ اپنے محبوب کو خطاب فرمایا۔ اور اصول فقہ کا ایک قاعدہ ہے کہ امر جب بغیر کسی شرط و قید کے مذکور ہو تو اس امر سے مراد وجوب ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وانحر، اے محبوب قربانی کیجئے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ہر سال قربانی فرمائی۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ احادیث کے اندر آتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ترمذی شریف ہے، حدیث نمبر 1507 ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین، حضور علیہ السلام مدینہ پاک میں آپ نے 10 سال گزارے۔ تو کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں یضحی کل سنہ، حضور علیہ السلام ہر سال قربانی فرمایا کرتے تھے۔ اگر یہ فقط سنت ہوتی تو حضور علیہ السلام اس پر مواظبت اختیار نہ فرماتے، ہر سال قربانی نہ فرماتے، بلکہ امت کی آسانی کے لیے ایک تو وضاحت فرما دیتے کہ کوئی کرے نہ کرے برابر ہے، بلکہ نہیں، حضور علیہ السلام نے ہر سال قربانی فرمائی ہے۔ اور جو شخص قربانی نہ کرے اس کے لیے حضور علیہ السلام نے ناراضگی کا بھی اظہار فرمایا۔ حضرت سیدنا ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پاک لے کر آئے ہیں 3123، حدیث نمبر 3123 ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ذکر فرما رہے ہیں، یہ صحیح ابن ماجہ ہے، صحاح ستہ میں سے۔ کیا فرماتے ہیں؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ سعہ، جس کے پاس وسعت ہو، جس کے پاس طاقت ہو، صاحب حیثیت ہو، اور صاحب حیثیت اور وسعت کے باوجود اگر کوئی شخص قربانی نہیں کرتا، ولم یضحی، پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا، صاحب حیثیت بھی ہے، قربانی نہیں کرتا، حضور علیہ السلام نے ناراضگی کا اس قدر اظہار فرمایا فلا یقربن مصلانا، ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے قریب ہی نہ آئے۔ تو یاد رکھیں، ناراضگی کا اظہار حضور علیہ السلام ایسے امور پر فرمایا کرتے تھے جس کا عمل نہ کرنا عند الشرع جو ہے وہ ممنوع ہو، اور شریعت کے نزدیک جس کا عمل کرنا ضروری ہو، حضور علیہ السلام ایسے امور پر ناراضگی کا اظہار فرماتے تھے۔ تو صحیح ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس وسعت بھی ہو پھر بھی قربانی نہ کرے، ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو قربانی کرنا یہ واجب ہے۔ اور اگلی بات، قربانی کرنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے، قربانی کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ایک تو قربانی کرنے سے درجات بلند ہوتے ہیں، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کرنے سے گناہ جڑتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو مٹاتا ہے اور نیکیوں کے اندر اللہ رب العزت اضافہ فرماتا ہے۔ حضرت ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک حدیث پاک لے کر آئے ہیں، 3127 نمبر حدیث پاک ہے۔ دیکھیں کہ قربانی کرنے والے کے گناہ کس طرح جھڑتے ہیں اور نیکیوں کے اندر کس طرح اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پاک ذکر فرما رہے ہیں، حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ یعنی ہم قربانی کرتے ہیں، یہ قربانی کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے جد اعلیٰ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مبارک سنت ہے۔ قالوا، اب صحابہ کرام نے پوچھا فما لنا فیہا، یا رسول اللہ ہم قربانی کریں گے ہمیں کیا ملے گا؟ قربانی میں ہمارے لیے کیا رکھا ہے؟ صحابہ نے جب یہ پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، اللہ تبارک و تعالی جانور کے ہر بال کے بدلے میں قربانی کرنے والے کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ اتنا بڑا ثواب، اب جانور ہے اس کے جسم پر لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں بال ہوتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا جب بندہ قربانی کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو رب نیکیاں اور کیا اجر عطا فرماتا ہے کہ ہر بال کے بدلے میں قربانی کرنے والے کو نیکی مل رہی ہوتی ہے۔
اب صحابہ کرام نے اگلی بات پوچھی، قالو صحابہ نے عرض کی فصوفو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اون کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ایک بکری ہے، جانور ہے، اس کے جسم پر ہلکے ہلکے بال ہیں، اور ایک بھیڑ ہے اس کے جسم پر تو گھنے بال ہوتے ہیں، اتنے گہرے بال ہوتے ہیں کہ وہ بال آپس میں مل کر وہ اون بنی ہوئی ہوتی ہے۔ اب صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اگر کوئی شخص بھیڑ وغیرہ ذبح کرتا ہے اس کے جسم پر تو کثرت کے ساتھ کروڑوں کی تعداد میں بال ہوتے ہیں۔ صحابہ نے جب پوچھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مقدس کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، حضور نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی نیکی عطا فرماتا ہے۔ تو اس قدر نیکیاں ملتی ہیں جو شخص قربانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، رب تعالیٰ کی رضا ہی مطلوب ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کثرت کے ساتھ بندوں کو نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور گناہ کس قدر جڑتے ہیں، یہ المستدرک الحاکم ہے، حدیث نمبر 7525 ہے، حضرت سیدنا امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی المستدرک الحاکم کے اندر حدیث پاک ذکر فرما رہے ہیں۔ حدیث پاک کیا ہے سنیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا ارشاد فرمایا؟ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفاطمہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا قومی الی اضحیتک، کھڑی ہوں اور اپنی قربانی کی طرف جائیں، اپنی قربانی والے جانور کی طرف جائیں، فشہدیہا، اپنی قربانی والے جانور پر حاضر ہوں۔ کیوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فإن لکی بأول قطرۃ تقطر من دمها یغفر لکی ما سلف من ذنوبک، حضور نے ارشاد فرمایا اے بیٹی فاطمہ جب قربانی کے جانور کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو پہلے قطرے کے بدلے میں اللہ رب العزت قربانی کرنے والے کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ فضیلت ہے قربانی کرنے کی کہ ایک تو نیکیاں مل رہی ہیں، حضرت ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالی جو حدیث پاک لے کر آئے ہیں صحیح ابن ماجہ کے اندر، نیکیاں کثرت کے ساتھ مل رہی ہیں، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی مل رہی ہے، اور زمین پر جانور کا خون گرنے سے پہلے اللہ رب العزت قربانی کرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے۔ اب دیکھیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے آگے کیا عرض کی، قالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ ھذا لنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ یہ صرف ہمارے لیے خاص ہے، یعنی ہم اہل بیت ہیں، ہماری ایک فضیلت ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے عرض کی یا رسول اللہ یہ فقط ہمارے لیے خاص ہے، او لنا وللمسلمین عامہ، یا رسول اللہ یہ ہمارے لیے خاص ہے، یہ تمام مسلمانوں کے لیے اور ہمارے لیے ہے، یہ عام بات ہے کہ یعنی جو بھی قربانی کرے گا اللہ رب العزت اس کو یہ فضیلت عطا فرمائے گا کہ جانور کا پہلا قطرہ جب خون کا زمین پر گرے گا اللہ رب العزت قربانی کرنے والے کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ بات پوچھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قال بل لنا وللمسلمین عامہ، حضور نے ارشاد فرمایا بلکہ یہ ہمارے لیے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ہے کہ جو شخص بھی رب تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے قربانی کرے گا اس کے جانور کا پہلا قطرہ خون کا زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العزت قربانی کرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو قربانی کریں، دل کے ساتھ کریں، خلوص نیت کے ساتھ کریں، جتنی استطاعت ہو اتنا اچھا جانور خریدیں، ایسا نہ ہو کہ مریل سا جانور لے لیں اور اس کی قربانی کر دیں۔ قربانی اچھے جانور کی کرنی چاہیے اور خود جا کر قربانی کا جانور خریدیں، اور یہ خود جا کر قربانی کا جانور اچھا خریدنا یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک کے اندر سنن الکبریٰ ہے، سنن الکبریٰ کے اندر ایک حدیث پاک امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی لے کر آئے ہیں، فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان احب الضحایا الی اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین قربانی کا جانور وہ ہے اغلاہا و اسمنہا، جس کی قیمت بھی زیادہ ہو اور موٹا بھی زیادہ ہو، یعنی زیادہ قیمت والا اچھا جانور جو اور بندے کو دل کو خوش کر دے، ایسا جانور جس کی قیمت بھی اچھی ہو، جس کا موٹاپا بھی اچھا ہو، جو چلنے پھرنے میں بھی اچھا ہو، لوگوں کو پسند آئے، ایسا جانور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہوتا ہے۔ تو جس شخص کی استطاعت ہو، جتنی وہ کر سکتا ہے وہ اچھی قربانی کرے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، ریاکاری کے لیے نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی قربانیاں اپنی پاک بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔